آپ کے اس علاقے میں منعقد ہے. آپ نے مجھ سے پیشتر بہترین خطاب سماعت کیا اور میرے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم اور بڑی شخصیت حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سننا ہے. بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی. اللہ رب العزت ہماری اور آپ اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ ہم لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک اس کا صلہ آپ کو دونوں جہان میں آپ کو آپ کی نسلوں کو عطا کرے. ایک گزارش ہے اگر آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری چھوٹی سی عرض ہے کہ اپنے موبائلوں کو آپ اپنی جیب میں رکھ لیں, اس لیے کہ یہ بڑے کیمرے پر بیان ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ کو جتنے بیانات چاہیے جس کے چاہیے سب آپ کو ریکارڈڈ بیان مل جائیں گے. جب اتنی اچھی کوالٹی میں بیان ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ حضرات وہاں سے لے لیجیے گا. اگر آپ جو ہے وہ موبائل کے ذریعے سے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی توجہ موبائل کو ہوتی ہے, بیان پر نہیں ہوتی. تو آپ یہاں موجود رہ کر بھی غیر موجود ہوتے ہیں. اس لیے اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بہت دیر تک گفتگو نہیں کی جائے گی اس لیے کہ میرے بعد آپ کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سننا ہے. اس لیے بہت مختصر میں جتنی دیر تک آپ کا ذوق اور شوق سلامت رہا اتنی دیر میں گفتگو مکمل ہوگی. آپ سب کی توجہ, میری ماں اور بہنوں کی توجہ, اہل منبر کو میں کوئی نصیحت نہیں کر سکتا, صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں. اس لیے کہ میں ان کی معلومات کو اضافہ نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہے وہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں, مجھ سے زیادہ تقویٰ والے ہیں, مجھ سے زیادہ وہ پرہیزگار ہیں. میں صرف ان کی توجہ دعا کے لیے چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اے میری قوم کے جوانوں, اللہ کے سچے رسول, میرے اور آپ کے آقا و مولا آخری نبی غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ انسان مرنے کے بعد جب آخرت میں اٹھے گا تو اس کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی. ہر انسان کے لیے دو میں سے کوئی ایک منزل ہوگی. ہر انسان کو منزل دنیا میں چننا ہے. کون سی منزل ہے وہ؟ آخرت وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آخرت وہ ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور آخرت میں دو ہی منزل ہے. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور یہ دنیا میں فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. جس طریقے سے فیصلہ کرنے کا الیکشن کا دن ہوتا ہے, الیکشن میں آپ کسی کا سلیکشن کرتے ہیں, اسی طریقے سے یہ دنیا بھی گویا کے الیکشن کے طور پر ہے. یہ دنیا بھی سلیکشن کے لیے ہے کہ یہاں آ کر کے انسان اپنے لیے کون سی منزل چنتا ہے. منزلیں صرف دو ہے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کون سی منزل آپ چاہتے ہیں. ایک جنت ہے اور جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں ہے. ایک جنت ہے, جنت میں نعمت ہی نعمت ہے. ایک جنت ہے, جنت میں بہاریں ہی بہاریں ہیں. جنت ایسی جنت ہے اللہ اکبر کہ وہاں کی نعمتوں کا عالم یہ ہے. وہاں کی نہریں ہیں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں. وہاں پہ حوریں ہیں دنیا کے حسن و جمال کی طرح نہیں. وہاں پر برکتیں ہیں دنیا کی برکتوں کی طرح نہیں. اللہ اکبر سب سے بڑی بات یہ ہے وہاں پر محلات ہیں. جنت اسے کہتے ہیں ایک ادنا جنتی کو جو جنت عطا کی جائے گی اس کا حال یہ ہوگا یہ ہماری دنیا سے تقریباً 7 درجہ بڑی وہ جنت ہوگی جو ادنا جنتی کو دی جائے گی. اور بڑی بات یہ ہے اللہ اکبر اس میں ایسے محلات ہوں گے جو یاقوت زبرجد اور اس کے بعد اللہ اکبر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے. انسان وہاں جو چاہے گا اس کو وہاں وہ نعمت ملے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنت میں آپ اس ولی کا دیدار کرنا چاہیں گے اس ولی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا. جس نبی کی زیارت کرنا چاہیں گے اس نبی کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا جائے گا. حق میں یہ ہے کہ سید الانبیاء کا دیدار بھی کریں گے. اللہ اکبر صرف نبی کا دیدار نہیں ہوگا بلکہ جنت میں خدا کا بھی دیدار ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خوشیاں, جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں, جنت میں برکتیں ہی برکتیں, لیکن ایک وادی ہے جس کا نام جہنم ہے. اور یاد رکھنا کوئی کہانی قصہ نہیں بلکہ سچی سچی بات ہے. اب منزل آ رہی ہے, اللہ اکبر, ایک اور جسے جہنم کہتے ہیں. اور یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے اللہ اللہ. اور پھر اگر وقت رہا تو آخر میں ہم خود غور کریں گے کہ ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں یا ہم جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں, ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں. ہم یہیں پر بیٹھے بیٹھے احتساب کریں گے, کیونکہ یہ محفل بھیڑ اکٹھا کرنے کی محفل نہیں ہے. یہ محفلیں سیر و تفریح کی محفلیں نہیں ہیں. یہ محفلیں ہنسی مذاق کی محفلیں نہیں ہیں. یہ محفلیں لطیفہ گوئی کی محفلیں نہیں ہیں. یہ محفلیں خود احتسابی کی محفل ہے. یہ محفلیں خود کو پہچاننے کی محفل ہے. یہ محفلیں اللہ اکبر خدا کی معرفت کی محفل ہے. ایک وادی ہے, ایک وادی ہے, ایک منزل ہے جس کو جہنم کہتے ہیں. اور یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو, اپنی اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. یعنی جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. جہنم کی آگ اللہ اکبر انسان اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی. جانتے ہیں جہنم کیا ہے؟ آگے ذرا دل کے کانوں سے سن لو. لوگوں سے نفرت کرنے والوں, کم سے کم اپنے آپ سے تو محبت کر لو. لوگوں پر مدعا چینی کرنے والوں, کم سے کم اپنی آخرت کی فکر تو کر لو. دنیا کی محبت میں ڈوب کر آخرت کو بھلانے والوں, اپنے سچے نبی کا فرمان سن لو. میرے اور تمہارے سچے نبی, آخری نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب, سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین فرماتے ہیں, غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حاضر و ناظر نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جہنم کے اندر سب سے ہلکا, سب سے کم عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائیں گی. اللہ اکبر, جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں کس کو پہنائی جائے گی؟ جس کو سب سے کم عذاب ہوگا, جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا, اس کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائے گی. اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ تو میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ اس آگ کے اندر حرارت ہے جس کو جہنم کی آگ کہتے ہیں. اللہ اکبر, سگریٹ کے چٹکے سے بے قرار ہونے والوں, ماچس کے چٹکے سے بے چین ہونے والوں, موم بتی کے چٹکے کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں, اس دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ, اور ایک روایت کے مطابق ان 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ تیز ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں سب سے کم, سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. اور سچے غیب دان نبی فرماتے ہیں جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو آگ کی جوتی کی وجہ سے اس کے سر کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے دماغ میں اس کا بھیجا ایسے پھوڑنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی پھوڑنے لگتا ہے. اللہ اکبر, جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولتا ہے ویسے آگ کی جوتی پہنانے کے بعد اس انسان کا بھیجا کھول کھول کر اس کے پیروں پہ گرے گا. اللہ اکبر, یہ سب سے کم عذاب ہے. اور سب سے ہلکا عذاب یہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کم عذاب یہ ہے, تو سب سے زیادہ عذاب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. بڑے لکھے لوگ ہو, سمجھدار لوگ ہو, مجمع میں بزنس مین لوگ بھی ہوں گے, سب لوگ ہوں گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کم عذاب یہ ہے, وہ لوگ برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ اگر کوئی مولوی صاحب کا قول ہوتا تو شاید کوئی ہنس کے اڑا دیتا. کسی سیاسی لیڈر کی بات ہوتی تو لوگ اس کو رد کر دیتے. کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں ہوتی تو موبائل
सलाम के दीवानों बताओ तो सही, अपने ईमान वाले दिल पर हाथ रख कर सोचो, क्या इस आग को बर्दाश्त कर सकते हैं जो कौम दुनिया की आग पर अपना पैर नहीं रख सकती। अल्लाह अकबर। जब पैरों में आग की जुतियां पहनाई जाएगी और सर का भेजा खोलने लगेगा, उस वक्त क्या होगा? ये सबसे कम अजाब है, सबसे अंधा अजाब है। और सहाबा ने पूछा, आका कम अजाब तो ये है, लेकिन जहन्नम में सबसे बड़ा अजाब किसको दिया जाएगा, सबसे ज्यादा अजाब किसको दिया जाएगा? अब सुनना, गौर से सुनना, दिल में ईमान वालों, ईमान वाले दिल में हाथ रख करके सुनो, अपना भला चाहो, अपनी खैर चाहो, अपनी आखिरत के लिए उस मंजिल को चुन लो जिसे जन्नत कहते हैं, और जहन्नम से बच जाओ जिससे बचने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। आका, सबसे कम अजाब ये है, सबसे ज्यादा अजाब किसको दिया जाएगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, जिन लोगों ने दुनिया में नमाज को तर्क किया होगा, जिन लोगों ने दुनिया में नमाज को छोड़ा होगा, उनको जहन्नम का सबसे बड़ा अजाब दिया जाएगा। कैसा? आका फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी गई है। गई, आका फरमाते हैं, बेनमाजियों को वादी गई में दाखिल किया जाएगा। फकीहुल्लाह समरकंदी, इब्ने हजर मक्की और इन जैसे लोगों ने, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन जैसे लोगों ने, हजरत इब्ने अब्बास ने, इन लोगों से पूछा गया, ये वादी गई क्या है? अब जरा ये भी सुन लो, ये वादी गई क्या है? तो फरमाते इब्ने अब्बास, वादी गई जहन्नम में इतनी खतरनाक वादी है कि जहन्नम एक दिन में 1000 मरतबा, जहन्नम भी एक दिन में 1000 मरतबा वादी गई से पनाह मांगता है। वो जहन्नम का नारा है, जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे, जिससे जहन्नम भी लफ्ज़ बरनाम हो, 1000 मरतबा जहन्नम उससे पनाह मांगता है। और उसमें इतनी बदबू है कि उसकी बदबू अगर दुनिया में जाहिर कर दी जाए तो दुनिया के सारे इंसान उसकी बदबू की वजह से मर जाए। अल्लाह अकबर। ऐसी वादी में बेनमाजियों को रखा जाएगा और मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर अल्लाह अकबर जिस वादी में बेनमाजियों को रखा जाएगा, ऐ काश सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है नमाज के लिए। कितनी सादगी से कहते हो, बोलाना टाइम नहीं मिलता। मस्जिदों को वीरान करने वालों, लोग कहते हैं देखो हमारे जलसे में कितने लोग आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ये क़यामत की निशानी में से निशानी है। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल जलसे भरने से ठंडे नहीं हो सकते। सियासी लीडरों के दिल ठंडे हो सकते पब्लिक देखकर, लेकिन हमारे दिल जलसों की भीड़ देखकर ठंडी नहीं हो सकती। हम शुक्र जरूर अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दी, मेरी कौम आ गई। लेकिन याद रखना, ये जलसों में आने से हमारे दिल ठंडे नहीं होंगे। जितनी तादाद में तुम जलसों में आते हो, जब तक उतनी तादाद में तुम फजर में नहीं आओगे, उस वक्त तक हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि लोग दीन सुनने को जमा होंगे। लोग दीन मेरे नारों में मेरी गुफ्तगू को नारों की आवाज में न दबा दे, अपने दिल में जगा दे। तवज्जो फरमाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में से निशानी ये है, लोग दीन सुनने तो जमा होंगे लेकिन लोग दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। मुसलमानों, दीन सुनने तो आ गए, अगर फजर में तुम्हारी मस्जिद वीरान है तो समझना ये जलसा कामयाब नहीं बल्कि क़यामत की निशानियों में से निशानी होगा। खुदा के लिए कितनी सादगी से कह जाते हो, मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई अल्लाह अकबर, क्या वो जहन्नम की आग जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, थोड़ी देर बात करो, थोड़ी देर सोचो तो सही, जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, हमारी हड्डियों का क्या होगा, हमारी चमड़ियों का क्या होगा, हमारी आंखों का क्या होगा, हमारे बालों का क्या होगा? सोचो, क्या पहाड़ से
لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی. آپ کیرم کھیلنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں, آپ یوٹیوب پر وقت نکال رہے ہیں, آپ فیس بک کے لیے وقت نکال رہے ہیں, واٹس ایپ ہم چیک کرنے رکھتے ہیں. آپ یا میں ہوں, میں آپ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں, واللہ الگ نہیں کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ, بڑی معافی کے ساتھ, میں بھی آپ میں سے ہوں. بلکہ یہ بھی کہوں, کوئی عاجزی نہیں کر رہا ہوں, یہ بھی کہوں آپ مجھ سے بہتر ہے, میں آپ سے بہتر نہیں. یاد رکھنا لیکن اللہ اکبر, ہم چلو واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. مجھے بتاؤ تو صحیح, واٹس ایپ پر ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں, 10 منٹ کے ٹائم مسجد کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ اور اگر نہیں نکالتے ہو, یہ دنیا ہے, کون کیا کرے گا؟ مولوی بیچارہ چلائے گا, بولے گا, اس کا کام بولنا ہے. مگر یاد رکھنا, اگر آج بیدار نہیں ہوئے, آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے. آپ اگر عمل نہیں کرو گے, آپ نہیں سنو گے, آپ نہیں سنو گے, تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے. وہ جہنم کی وادی منہ کھول کر تمہارا انتظار کر رہی ہے, اور جہنم کے دردناک عذاب اللہ کو آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, اگر وہ تمہیں پتا چل جائے تو تم اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو, تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو, تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو, اور جنگلوں میں بھٹکنے لگو پاگلوں کی طرح. آخرت کی تیاری کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, نہ تم میں طاقت ہے نہ مجھ میں طاقت ہے اللہ کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی جو بے نمازیوں کے لیے ہے. اللہ آئیے نا, اللہ کو اکبر, بے نمازی بن کے پڑے ہو, مطلب اس کا کیا ہے کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو, اپنے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو. میری ماں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں ضرور موجود ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میری بہن تو کتنی کمزور ہے. میری بہن, اگر تجھے تیرا شوہر ڈانٹ دے, باپ ڈانٹ دے, بھائی ڈانٹ دے, تو فٹافٹ تیری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. میری بہن, جب تو کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو تو اللہ کی وہ آنکھ کیسے برداشت کرے گی جو جہنم کے تہتے میں شعلے ہیں. تجھے سیریل دیکھنے کو ٹائم ہے میری بہن, ولیموں میں جانے کو ٹائم ہے میری بہن, شادیوں میں جانے کو ٹائم ہے میری بہن, بتا اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ بڑی ساتھی سے بہنیں کہتی ہیں, ارے مولانا تم لوگوں کو کیا سمجھتا ہے, بچے پالنے ہیں, کپڑے دھلنے ہیں, کھانا بنانا ہے, آؤ تم لوگوں کا تو ایک ہی کام ہے, نماز روزہ. بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھنا, اگر میرے مذہب میں صرف تم جیسی عورتیں ہوتی تو میں مان لیتا تم مصروف ہو, مگر اللہ میں تمہیں نہیں دیکھتا. تم بچوں کو پالنے کی بات کرتی ہو, تم کپڑے دھلنے کی بات کرتی ہو, تم کھانا پکانے کی بات کرتی ہو. میرے مذہب کی آبرو, میرے مذہب کی آبرو, میرے دین کی آبرو, میرے نبی کی جان کی راحت, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راکعہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, ام حبیبہ, ام الحسنین, مادر حسنین, جس کا آنچل کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, اس سیدہ فاطمہ کے بھی بچے تھے. صرف تمہارے بچے نہیں, وہ تو صرف 20 سال کی عمر میں, صرف آج 20 سال کی عمر میں شادیاں بھی نہیں ہوتی, وہ صرف 20 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی. 5 بچوں کی ماں تھی. اور تمہارے گھر میں تو آٹا پیسا ہوا آتا ہے, تمہارے گھر میں تو مرچی کا پاؤڈر بھی پیسا ہوا آتا ہے, تمہارے گھر میں تو اللہ اکبر واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں, تمہارے گھروں میں تو آنگن میں کنواں ہے, نل ہے, بوری ہے, یہ ہے, وہ ہے. لیکن آؤ بچوں کا بہانہ لگا کر کے نماز ترک کرنے والی میری بہن, گھر کے کام کاج کا بہانہ لگا کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہن, میرے نبی کی شہزادی, میری مخدومہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا چکی اپنے ہاتھ سے چلا کر کے آٹا پیستی. مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کہتے ہیں, فاطمہ چکی چلاتی تھی تو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. آج جو لوگ بھیک مانگتے بھیک, ان بھکاریوں کی بیٹیاں بھی چکی نہیں چلاتی. اللہ اللہ
दोनों जगह है आपके कब्ज़ और इख्तियार में। मालिक जन्नत की शहजादी चक्की चलाती और चक्की चलाते चलाते नाजुक हाथों में छाले पड़े। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं वाटर पंपों से पानी भर करके सीरियलों में नमाज को छोड़ने वाली मेरी बहनों, गीबत करते करते नमाज छोड़ने वाली मेरी बहनों, मौला मुश्किल कुशा कहते हैं सैयदा फातिमा जब पानी भरकर लाती तो मशकीदा पीठ से उठाकर लाती, और जब मशकीदा पीठ पे उठाकर लाती तो मौला मुश्किल कुशा कहते हैं पीठ पे मशकीदा रखने की वजह से फातिमा की पुश्त पर निशान पड़ गया, निशान पड़ गया। मैंने कहा फातिमा तुम्हारी पीठ पर मशकीदे का निशान है, तुम्हारे हाथों में छाले हैं, तुम अपने अब्बा से बाबा से बताओ ना कि वो तुम्हें कोई कमीज दे दे, कोई गुलाम दे दे। तो सैयदा ने कहा मेरे सरदार मुझे शर्म आती है, बाबा से कैसे मांगू, कैसे तलब करूं। फिर हिम्मत अफजाई की तो कहा आप साथ चले, लेकिन अल्लाह अकबर वो कायनात को देने वाला रसूल जिसके दरवाजे से कभी गैर भी खाली नहीं गया, ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जाओ उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरफे बहा दिए हैं। जब शहजादी पहुंची, मखदूमा पहुंची तो अर्ज किया कि बाबा जान इसलिए आई है कि कोई कमीज या कोई गुलाम चाहिए हाथ बटाए चक्की चलाने और पानी भरने में। तो जवाब मिलता है फातिमा को गुलाम और कमीज कैसे दे दें, अभी तो बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी है, अभी तो बद्र उहद के यतीमों का हक देना बाकी। अलबत्ता तुम्हें गुलाम कनीज की बजाय उससे बेहतर चीज दी जाती है, हो सके तो सोते वक्त और दूसरी रिवायत हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना। ये उससे बेहतर, इससे थकन दूर हो जाया करेगी। लेकिन कहना चाहता हूँ हाथ से चक्की चला रही है, अल्लाह अकबर, कपड़े भी खुद ही धुल रही है। और मौला मुश्किल कुशा कहते हैं चूल्हा फूकती है, चूल्हा, तो चूल्हे का गुबार पूरे बदन पे आके लगता है। इस शान से पहले औरतें चूल्हा फूकती थी हमारे बचपन में, अब तो जो बाप के लड़के 20 साल जिनकी उम्र अब है तो वो लोगों ने शायद चूल्हा फूकते हुए औरतों को नहीं देखा होगा। अब तो चूल्हे खत्म हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम अपने बचपने में देखते थे एक सलाई जैसी होती थी जिसको फूकनी कहते थे, हमारे आप क्या नहीं पता क्या कहते, उससे औरतें फूकती थी। लेकिन वो तो फूकनी का दौर भी नहीं था, वो तो डायरेक्ट फूकने का दौर था, वो गुबार आता था। ये थकन है, औरतें फूकती थी तो सर में दर्द होने लगता था, धुएं की वजह से आंखें लाल लाल होने लगती थी। हाय हाय, ऐसी तकलीफ, ऐसी मुसीबत और जाहिरी ऐसी अज़ियत में जिंदगी गुजारने वाली सैयदा, एक वक्त की नमाज तो एक वक्त की नमाज है, 5 वक्त की पढ़ती है। और इशा की नमाज के बाद जब 2 रकात की नियत करके खड़ी होती है तो एक ही सजदे में जब सर रखती है तो सुभान रब्बियल आला कहते कहते पूरी रात गुजर जाती। आप कहते घर का काम, मैं कहता हूं ये बहाना, ये झूठा बहाना तुम मौलवी के पास लगा सकते हो, मौला की बारगाह में किसी का झूठा बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम कहोगी बच्चे पालती थी इसलिए नमाज नहीं पढ़ती थी तो कहा जाएगा सैयदा को दे, क्या फातिमा तुम ज़हरा के बच्चे न थे, उन्होंने तरबियत नहीं की? अरे तुम तो आज दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को मेरी बहनों। बुरा मत मानना, मैं तुम्हारा खातिब, तुम्हारा छोटा भाई, अगर उम्र में छोटी हो तो बड़ा भाई। याद रखो आज तो औरतें दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को, डब्बा हाथ में दे देती है। बच्चों को डब्बे का दूध न पिलाओ, माँ अपने सीने का दूध खुद पिलाए, इसलिए कि
آتا ہے تو صالح خون سے آتا ہے، شادی کے بعد بچہ آتا ہے تو اچھے خون سے آتا ہے. ہمارے حرام خون کی کوئی اجازت نہیں ہے. بچے ضروری نہیں، حلال بچوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خون کا بھی اثر ہے، دودھ کا بھی اثر ہے. لوگ کربلا میں حیران ہیں کہ کربلا میں ایک بندے نے پورا دین بچا لیا. میرے کا خون بھی دے گا، دودھ بھی دے گا. اور جب کوئی بولنے والا نہ رہا تو سیدہ زینب نے خطبہ دیا، چاہے کوفہ ہو چاہے دمشق ہو، لیکن خطبے میں سیدہ زینب جب بولی تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی، زینب نے اپنی آواز میں خطبہ نہیں دیا، زینب نے جب آواز نکالا تو بابا کی نقل میں نکالا. ایک نابینا صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے
تو اولاد ایسی ہوتی، لیکن آج تو دودھ بھی نہیں پلا رہی. اس کا انجام کیا ہے؟ فیشن میں دودھ دی، میری صحت خراب ہو جائے گی. میں نے کہا ماں دودھ پلاتی ہے تو اللہ اس کو ہر قطرے کے بدلے میں اس کو جہاد میں شرکت کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. دودھ پلاؤ، اور اگر نہ پلاؤ گی تو سائنس کہہ رہی ہے کہ سینے کا کینسر انہیں عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتے. بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو گیا. بچوں کو لے جائیں گے تو لوگ ماں سمجھیں گے، کیونکہ میں تو ماں بن کے رہنا ہی نہیں چاہتی. میں نے تو 16 سال کی لڑکی کی حصے سے پوری زندگی کو تعارف ہونا ہے. استغفر، یہ سیریلوں کے نہ ہو سکتے، یہ فلموں کے نہ ہو سکتے. اب سنو، جو اپنے دودھ نہ پلائے اپنے بچوں کو کا انجام کیا. میرے دوبارہ سچے نبی نے فرمایا، شب معراج میں نے دیکھا کچھ عورتیں عورتیں لٹکی ہوئی ہے جہنم میں، کچھ عورتیں جہنم میں عورتیں لٹکی ہوئی ہے، اور ان کے پستانوں کو جہنم کے ساتھ ڈس رہے ہیں، ان کے سینوں کو جہنم کے ساتھ ڈس رہے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. بلا اگر بیماری ہے کوئی عذر ہے الگ بات ہے، بلا عذر دودھ نہیں پلاتی. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں تو بات دودھ نکل گئی. یس کیا کر رہا تھا کہ عورتیں کہتی مولانا بچے پالنا ہے، اس پہ نماز نہیں پڑھتے. میری بہنوں سیدہ فاطمہ الزہرا نے 5 بچوں کی تربیت فرمائی، اور جیسی انہوں نے تربیت کی اوپر کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن اللہ اکبر، پھر بھی ان کی کبھی نماز نہیں چھوٹی، بلکہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی، پوری رات. اور جب صبح کا سویرا نمودار ہوتا اور اذان مدینے مسجد نبوی سے بلند ہوتی مدینہ طیبہ میں، تو بڑی حسرت کے ساتھ اپنا سر اٹھاتی اور اٹھا کر کے کہتی اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. میرے قریب کوئی رات اتنی طویل تو کر دے، کوئی رات اتنی بڑی تو کر دے تاکہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے. تو میری بہنوں تم سے بھی گزارش ہے نماز کی پابندی کرو، بلکہ عورتوں کی نماز تو جلدی ہو جاتی ہے، جلدی سے ہو جاتی ہے نمازیں. اور یاد رکھنا اگر نماز پڑھو گی نہ میری بہنوں اور بھائیوں تم سے بھی کہتا ہوں، دیکھو نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھنے سے بیماریاں دور ہوگی، نماز پڑھنے سے بلائیں دور ہوگی، نماز پڑھنے سے تکلیفیں دور ہوگی، نماز پڑھنے سے دعائیں مقبول ہوگی، نماز پڑھنے سے اللہ اکبر عمر میں برکت ہوگی، نماز پڑھنے سے چہرے کی نورانیت ہوگی. اور یہ کر رہا تھا 2 منزلیں ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے. نماز پڑھو گے تو جنت کا راستہ ملے گا، نماز نہ پڑھو گے تو جہنم کا ذکر آپ نے سن لیا. اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے اور آپ کی آقا اور مولا خاتم النبیین قائد المرسلین مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج جب میں معراج پر گیا تو میں نے جہنم کو جھانکا، جہنم کا مشاہدہ کیا. آپ ذرا دل کے کانوں سے سننا. آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی چمڑی کو آپ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. ہم جنت کے راستے میں جا رہی ہے، جہنم کے راستے پہ آپ خود فیصلہ کریں. آقا ارشاد فرماتے ہیں خیر نبی سید العالمین قائد المرسلین فرماتے ہیں اللہ اکبر میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کی چمڑیوں کو آپ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. آپ کی کینچی، آپ کی کینچی. پھر کہتا ہوں آقا کا فرمان ہے، زبان میری ہے، حدیث رسول آپ سن رہے ہیں. اللہ اکبر آپ کی کینچی سے ذرا تصور کرو نا میرے بھائیوں، آپ کی کینچی سے جہنم کی آپ کی کینچی سے ان کے چمڑیاں کاٹی جا رہی، ان کی چمڑیاں کاٹی جا رہی. اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ آہ و بکا کرتے ہیں. ان کی چیخ اور پکار کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل بتاؤ نا یہ کون لوگ ہیں جبریل جن کی چمڑیوں کو آپ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، ان کی چمڑیوں کو آپ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لڑکے ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان ہیں جو گھر سے بن سمجھ کر اس لیے نکلتے تھے، گھر سے بن ٹھن کے اس لیے نکلتے تھے تاکہ لڑکیاں ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو، ان کے مکر میں مبتلا ہو اور ان کی طرف گناہ کے حوالے سے ان کی توجہ ہو. آج آپ دیکھو بن سمجھ کے نکلنا کوئی برا نہیں ہے. علامہ احمد کو دیکھیں، یہ علماء کو دیکھیں، یہ سب بن سمجھ کر آئے ہیں، لیکن نیت کی بات ہے. بن
بن سنور کے نکلنا برا نہیں. اللہ ہو جمیل یحب الجمال، اللہ حسن والا ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے. اسلام کہتا ہے بن سنور کے نکلو، ایسے ویسے مت نکلو. اللہ اکبر. بلکہ حضور تو ایسے سنور کر نکلتے تھے. ام المومنین فرماتی ہے ویسے تو اللہ نے ان کو سنوارا ہی تھا، خدا کی عزت کی قسم جیسا ان کو سنوارا تھا ویسا کس کو سنوارا گیا تھا. خدا کی عزت کی قسم قدرت نے بلکہ مصور حقیقی نے تصویر مصطفیٰ بنا کر اس قلم ہی کو توڑ دیا کہ تم جیسا کسی کو نہ بنائیں گے. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکانے آئینہ سانس میں. اور میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ قرآن نقص چڑھا رہی یہی پھول گھاس سے دور ہے. یہی شکا ہے کہ دعا نہیں میں نثار تیرے کلام پر نہیں یوں ملی یوں تو کس کو ذرا نہیں. وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. کیسے سوارا تھا قدرت نے. اللہ اوپر میرے امام کہتے ہیں شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں. قرآن کیسے وہ کیسے تھے خود کہتے میرے امام سرتا وہ قدم ہے تاکہ سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زمین پھول. اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر جائے تمہیں پھول. دندان و لبو زلف و رخ کے شاہ فدائی وقت ہوتا بھی اس کی تشریح کرتا لیکن بار یوپی میں شعر پڑھ رہا ہوں اتنا تو آپ کو جان نہیں ہے. دندان و لبو زلف و رخ کے شاہ فدائی ہے درے عدم لارے یمن مشتے وطن پھول اور دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاتا اتنا بھی نہ نو پہ نئے چل کے قرآن پھول. اور کہتے کیا بات رسا اس شہرستان عرب کی سارا کری جس میں حسین اور کیا سوال تھا قدرت نے. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں اللہ ہو وہ کہتے سراپا آپ آفت دل بود شب جائے کہ من بودم پری پیکر نگارے پری پیکر نگارے پری پیکر نگارے سر و قدے لال رخسارے. سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم رقیبا گوش پر آواز اود اللہ سے من کرسا سخن کو کنچ مشکل بود شب جائے کہ من بودم. اور جہاں ان کی جلوہ کری ہے ان کی دل ربائی کا عالم ہے وہاں پھر حالت یہ ہے خدا خود میرے مجلس بود اندر لاوتا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. سو حضرت خسرو کہتے کہا کر دیدم میرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن کچھ چیزیں دی گری عید کا ہے ماں گئی باقوے کو. یا رسول اللہ میری عید گاہ تو آپ کی چوک ہے. عید گاہ پہ آدمی اس وقت جاتے ہیں جب وہ عید کا چاند دیکھتا ہے. کہا میں عید کا چاند کیا دیکھوں آپ کے ابرو کو دیکھتا ہوں تو آپ کے ابرو اتنے خوبصورت خاندار کہ ہزاروں عید کے چاندوں کی عید تو اس دن ہوتی ہے جب وہ آپ کے ابرو کا اشارہ پڑ جاتا ہے. کیسا سوارا تھا. اس کے بعد بھی حضور گھر سے نکلتے تھے نا آقا گھر سے نکلتے تو اگر آئینہ نہیں ہوتا دیکھنے کے لیے ظاہر تو پانی میں دیکھ کے نکلتے. پانی حضور علیہ السلام پانی میں اپنا رخ انور دیکھتے تو زیب و زینت کو منع نہیں کیا گیا. اچھے کپڑے پہنو خوشبو لگا کے نکلو لیکن یہ نہیں کہ آپ اگر سوار کے نکلیں گے تو کسی عورت کو اپنے فتنے میں مبتلا کریں. یہ نہیں کہ آپ پر سوار کے نکلیں گے تو کسی اور کے لیے نکلیں گے. فرمایا ان کی چمڑیوں کو آپ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا ان نوجوانوں کی ان لوگوں کی جو عورتوں کے لیے بن سوار کے نکلتے تھے دعوت گناہ کے لیے بن سوار کے نکلتے تھے فتنہ سامانیوں کے لیے بن سوار کے نکلتے تھے. حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں بہت اچھے سے کہتے ہیں وہ اپنی غزل کے اندر کہ آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجیے یوں بن سوار کے سامنے آیا نہ کیجیے یوں بن سوار کے سامنے آیا نہ کیجیے. ہم آپ کے خراب کا آئیے ہزار بار
मैं गुजारिश करूंगा कि कोई भी हजरात अपनी जगह से अपना तकरीर का माहौल ना बनाएंगे, इसलिए कि बड़ी ही अजीम शख्सियत जो है हज़रत अल्लामा अलहाज शाकिर नूरी साहब की सुन्नी दावती इस्लामी दाई कबीर, जिनका जो है बहुत ही एहसानात हैं आप हजरात के ऊपर, इस्लाम के ऊपर की आज जो है लोग झूठ पर झूठ मतलब से बोलते हैं। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, हज़रत अल्लामा अलहाज शाकिर नूरी साहब किबला, हज़रत अल्लामा अलहाज शाकिर नूरी साहब किबला, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, मसलके आला हज़रत फैज़ान आला हज़रत, मुहाफ़िज़ान मसलके आला हज़रत, मुहाफ़िज़ान मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा किराम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात भी जो है एहतराम के साथ बैठे और हम और आप जो है अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के पाकीज़ा खिताब से फ़ायदा उठाएंगे। देखिए हज़रत की तकरीर जो है ना तो